عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 کوئسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا۔ مرزا جی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ارد گرد پھیلائے ہوئے وسوسوں کے حوالے سے ہم کچھ گزارشات پڑھ رہے تھے۔ مرزا جی نے وہی جو ایک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح کے معاملے میں رافضیوں کا پرانا جو وسوسہ ہے شرائط والا، مرزا جی نے اس کی بحث کی تھی۔ ہم اس کے حوالے سے پچھلے دونوں ریکارڈنگز کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھ رہے تھے۔ اس حوالے سے مرزا جی جو ہے وہ کہتے ہیں تیسری شرط، اچھا میں پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں کہ ہم نے مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے یہ سوال کر رکھا ہے کہ ان شرائط کو صحیح سند کے ساتھ بیان کریں کہ یہ شرائط کہاں لکھی ہیں صحیح سند کے ساتھ، تو اس کے اوپر بات بھی کی جا سکتی ہو۔ لیکن پھر بھی مرزا جی جب تک سند بیان نہیں کرتے اور مرزا جی نے جو یہ وسوسے پھیلائے تو تب بھی ہم اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو مرزا جی نے تیسری شرط کے عنوان سے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ کے لوگ فارغ، مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ، انہیں کہا ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے، اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پہ، ممبروں پہ، سیدنا علی پر، نعوذ باللہ۔ اچھا اب یہاں پہ بات سمجھیے گا ذرا اس بات کو کہ جو مرزا جی نے بات کی ہے کہ بھئی تیسری شرط کہ سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، یہ دھوکہ صرف انہی کو دیا جا سکتا ہے کہ جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 59 ہے، اور یہ وہ تاریخ طبری ہے کہ جس کو خود مرزا جی نے جنا اپنی اس ویڈیو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام طبری اور ایسے ابن کثیر، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ تاریخ طبری میں یہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا عثمان شہید ہو گئے اور مدینے سے حضرت عائشہ آپ وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھیں، جب واپس مدینے کی طرف آپ لوٹ رہی تھیں تو رستے میں آپ کی ملاقات وہ عبید بن ابی سلمہ سے ہوئی۔ عبید نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور مدینہ 8 روز تک بغیر امیر کے رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جواباً کہا کہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو عبید بن ابی سلمہ نے کہا تمام اہل مدینہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینے پر باغیوں کی جماعت غالب ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ابتداءً جتنے لوگ تھے وہ سارے باغی تھے، سوائے چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو اس وقت مدینہ کے اندر تھے۔ باغیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں نے کچھ تفصیلات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں کہ جس طریقے سے جمل برپا ہوا تو اس میں بھی ان باغیوں کا کردار تھا، پھر جس طریقے سے صفین برپا ہوا تو اس میں بھی ان باغیوں کا کردار تھا،
تو آپ سمجھیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت میں بھی یہ باغی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور جب صلح ہو گئی تو صلح کے بعد جہاں تک یہ بات ہے ہتھیار ڈالنے والی، تو آپ سمجھیں کہ بالفرض اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ جیسا کہ مرزا جی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس صورت میں یہ ذہن نشین رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس اعتراض کے جواب میں کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا؟ میں نے وہاں اس کی پوری تفصیلات دی تھی۔ تو اب اس بات کو سمجھیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے سیدنا علی کی جماعت کے لوگ، کون سی جماعت کے لوگ؟ بھائی اگر یہ بات کی جائے کہ جو بعد میں جو کیفیت ہوئی کہ بعد میں جو بیعت کا سلسلہ ہوا اس میں تو سارے صحابہ ہی تھے، لیکن ابتدا میں جو لوگ الگ سے یہ بات کی جائے کہ جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس میں تو کثرت سے باغی ہیں۔ تو جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ہتھیار ڈالنے کے بعد آپ سمجھیں کیا ان سے قصاص نہیں ہوگا؟ اور اگر ان سے قصاص ہوگا تو کیا ان کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا علی کی شہادت وغیرہ کے الزامات میں کیا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ تو ایک بڑی معقول بات ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ جی انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے، پوری داستان کدھر ہے؟ صحیح سند سے، ڈرامے بازی نہیں ہو، صحیح سند سے وہ پوری یعنی بات آپ بیان کریں۔ یہ تو آپ نے ایسا بنا کر پیش کر دیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی اپنے دور کے کوئی نعوذ باللہ کوئی فرعون ہے، کوئی ہٹلر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں مرزا جی کی بنائی ہوئی، اور وہ جو یہاں میں ظاہر میں موقعات سے جانے نہیں دوں گا، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ مرزا جی نے تو اپنے بارے میں یہ بات کر رکھی ہے اسی ویڈیو میں۔ اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں، اگر اسٹوریاں بنانی ہوں تو میں اسٹوری بناتا ہوں۔ یہ جہاں ہم نے بات پڑھی تھی وہاں میں نے توجہ دلائی تھی، یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ مرزا اسٹوری بنا نہیں سکتا، مرزا اسٹوریاں بناتا ہے۔ اور پھر تھوڑا آگے جا کے مرزا نے کہا تھا میں ہوں کفایت اللہ سنابلی کو اسٹوری بنا کر دسناواں کچھ بڑھتی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ پھر آگے مزید جا کے کہتا ہے اس طرح کی اسٹوریاں تو ہم بھی بلڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات مرزا نے یہاں کی ہے کہ انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے۔ تو کہاں ہے وہ داستان؟ بس ہوائی اڑا دی، داستان ہے، سنو صحیح سند کے ساتھ، ہم بھی تمہیں دیکھیں۔ کہتے ہیں اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پہ، ممبروں پہ، سیدنا علی پہ نعوذ باللہ۔ ویسے تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت وغیرہ کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، اس حوالے سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں بڑی وضاحت سے میں بات کر چکا ہوں۔ صرف سر دست آپ بھائیوں کے سامنے دو حوالے بیان کر دیتا ہوں سنی شیعہ دونوں کتب سے، تاکہ پڑھے لکھے کو فارسی کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جو کہ خود مرزا جی نے کہا کہ یہ تبری کھولیں یا تاریخ کھولیں، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 973 ہے۔ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مغیرہ بن مکسم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ رونے لگے۔ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ اس شخصیت پر رو رہے ہیں کہ جس سے ایک عرصہ آپ کا اختلاف رہا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہلاک ہو جائے، تجھے معلوم نہیں کہ لوگوں نے کس قدر فضیلت، کس قدر فقہ اور علم کو کھو دیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی شہادت پر رو رہے ہیں اور ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے، ان کی منقبت، ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں لوگوں نے کس قدر فضل، کس قدر فقہ، کس قدر علم کو کھو دیا ہے۔ جو آدمی اس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے، وہ اپنے دور میں ان پر لعنتیں کروائے گا، ان کو کوئی گالیاں دلوائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ وتیرہ مرزا جی جیسے کذاب و دجالوں کا تو ہو سکتا ہے، یہ وتیرہ جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ دیکھیے گا، میں نے تاریخ ابن کثیر کا حوالہ دیا، یہ میرے ہاتھ میں مجالس المومنین ہے، قاضی نور اللہ شوستری۔ اب یہ دیکھیں، یہ شیعہ کتاب سے بھی سن لیں، صفحہ نمبر 544 545، محکن بن ابی محکن زبئی، اس کے حالات کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کے اس نے کہا یعنی کہ میں بخیل ترین اور بزدل ترین اور انتہائی لائق ملامت اور عاجز ترین شخص کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں۔
معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، ابو طالب کا بیٹا ہرگز بخیل نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایک کمرے میں سونا بھرا ہوا ہو اور دوسرے کمرے میں بھوسا بھرا ہوا ہو تو بھوسا ختم کرنے سے پہلے علی سونا ختم کر دے گا۔ اور یہ بھی سن، علی ہرگز بزدل نہیں ہے، آج تک علی سے بڑا بہادر چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور علی لائق ملامت بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ شیخ بطحا ابو طالب کا فرزند ہے، اس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، اس کا بھائی جعفر طیار ہے، اس کا چچا حمزہ ہے، اور اس کا ابن عم اور اس کا سسر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیوی فاطمہ بنت رسول ہیں، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ بھلا جس کا یہ نسب ہو وہ بھی لائق ملامت ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 548 549 دیکھ لیجئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرار بن زمرہ النحشلی سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی منقبت سنانے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سامنے سیدنا علی کی منقبت بیان کرو۔ آدمی، میں کہا کرتا ہوں، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بس بات ہے یہ، آدمی بے شرم بے غیرت، اور اس سے بڑھ کر پتہ ہے کیا، مقلد نہیں ہونا چاہیے، بات مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اندھے بہرے لنگڑے لولوں کی طرح مرزا کی تقلید کر رہا ہے، تحقیق کرے تو اس کو پتہ لگے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ الزام دھرنا کہ وہ سیدنا علی کے اوپر نعوذ باللہ کو لعنت ملامت کراتے تھے، وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اتنی زبردست فضیلت کو بیان بھی کرتے ہیں، قائل بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، جب کہا گیا کہ فضیلت بیان کرو تو فضیلت بیان کرنے والا فضیلت بیان کرتا ہے۔ آپ دور اندیش اور طاقتور شخص تھے، آپ کے ہر جانب سے علم پھوٹتا تھا اور زبان سے حکمت جاری ہوتی تھی، دنیا اور اس کی زینت سے وحشت محسوس کرتے تھے، اور تاریک شب سے مانوس تھے۔ وہ طویل الفکر تھے، مسلسل رونے والے تھے، انہیں موٹا لباس اور جھوٹا موٹا کھانا پسند تھا۔ وہ ہم میں ہماری جیسے ایک فرد کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، اور جب ہم انہیں بلاتے تو وہ ہمیں جواب دیتے تھے، اور ان کے قریب ہونے اور ان کی قربت کے باوجود بھی ہم ان کی عظمت کی وجہ سے ابتدا نہیں کر سکتے تھے، ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے کلام نہیں کر سکتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تو آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے۔ آپ اہل دین کو مقدم رکھتے تھے اور مساکین کو ترجیح دیتے تھے، ان سے کسی طاقتور کو اپنے امر باطل کا لالچ نہ تھا، اور کوئی کمزور ان کے عدل سے مایوس نہ تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بعض اوقات اس حالت میں دیکھا کہ رات اپنی زلفیں دراز کر چکی ہوتی تھی، ستارے ڈوب رہے ہوتے تھے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی ریش کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے محراب میں بیٹھ کر یوں تڑپتے تھے جیسے کوئی مار گزیدہ شخص تڑپتا ہے، اور غمگین پسر مردہ ماں کی طرح سے روتے تھے، اور رو رو کر کہتے تھے، دنیا کیا تو نے میری طرف رخ کر لیا ہے، اور کیا تجھے میرا شوق چڑھ آیا ہے؟ اللہ کرے کہ تیرا وقت قریب نہ ہو، تو میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تجھے طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد میں تیری طرف رجوع نہیں کر سکتا، تیری زندگی حقیر اور تیرا خطرہ زیادہ اور تیری عمر کمزور ہے، آزاد راہ کم، سفر لمبا اور راستہ پر وحشت ہے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو ان کی داڑھی پر بہنے لگے، اور انہوں نے اپنے آنسوؤں کو آستین سے پہنچا، پورا کا پورا شورا سب کے سب رونے لگے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ آپ اندازہ تو کریں، جو آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی زبردست فضیلت کا قائل ہو، اس کے لیے یہ بکواس کرنا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت ملامت کرواتے تھے، یہ کس قدر دور کی بات ہے۔ مرزا جی اس کے بعد فرماتے ہیں، اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس، جو کہ مال غنیمت میں سے ہے، مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے سورہ انفال کے اندر، وہ آل محمد کو ملے۔ اب میرے بھائی سنو ذرا بات کو نا، سب سے پہلے تو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 39واں سوال ہے، کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر مال خمس اہل بیت کے ان حضرات کو جن کا نام مرزا جی بیان کرتے ہیں، کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خمس کا مال انہیں عطا کیا؟ ان حضرات کو جن کا مرزا جی نام لے رہے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے، کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مال خمس ان کو عطا کیا؟ صحیح سند سے مرزا جی اس کو بیان کریں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1012 ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مستحکم ہونے کے ساتھ ہی سیدنا حسین اپنے بھائی سیدنا حسن کے ساتھ
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے جاتے تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے اور ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں بہت سارے عطیات دیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دن میں ان دونوں کو 2 لاکھ درہم دیے۔ کتنے درہم؟ 2 لاکھ درہم دیے۔ اور جب سیدنا حسن فوت ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ آپ کو عطیہ دیا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو بات واضح ہو گئی نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اکرام کرتے، انہیں عطیات دیتے تھے۔ اب دیکھیں ذرا بات کو نا، مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا، اور وظیفہ بھائی معاویہ کہتے ہیں او وظیفہ بھائی معاویہ نے نہیں لایا، وہ اللہ نے لایا ہوا ہے اہل بیت دا۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ او وظیفہ بھائی معاویہ نے نہیں لایا، وہ اللہ نے لایا ہوا ہے اہل بیت دا۔ تو مرزا جی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا، بس اس میں یہ کہاں ہوا کہ انہوں نے اہل بیت کو خمس عطا نہیں کیا؟ یہ کہاں؟ ہاں ذرا ڈھونڈے، سیدنا علی نے ان کو دیا حسن اور حسین کو، یہ ڈھونڈے۔ میں دیگر اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حسن اور حسین کو؟ اور مرزا جی جو جواب آپ سیدنا علی کی طرف سے دو، علمی گھڑا ہوا نہیں جو مرزا جی سٹوریاں گھڑ لیتے ہیں، جو جواب آپ سیدنا علی کی طرف سے دو یا تو ہمیں صحیح سند سے روایت دکھا دو، نہیں تو جو جواب آپ سیدنا علی کی طرف سے دو ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ میں دیگر تمام خلفاء کے لیے سمجھیے گا۔ کہتے ہیں دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں۔ اب مرزا جی اہل سنت نے تو فراڈ نہیں کیا، جتنے بڑی دھوکے بازیاں آپ نے کی اور جتنی جھوٹی وکالت، تو کیا وکالت آپ کو چھو کے نہیں گزری، آپ کسی کی کیا کریں گے؟ گو اگر کوئی آپ کو وکیل کرے تو آپ تو اس کو چوراہے پہ مروا دیں، آپ تو وہ شخصیت، آپ تو اپنی وکالت نہیں کر سکتے۔ سنیں ذرا بات کو، کہ کہتے ہیں تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے معاملات لکھے ہیں۔ اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کہیں ہیں۔ اچھا سمجھے ذرا بات، مرزا جی نے ہماری طرف منسوب کر کے بات کی کہ جی ان ساری باتوں کو لے کے نا ہم ترمذی کی روایت پڑھ دیتے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ مرزا جی آپ جیسے رافضی اور نیم رافضی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزامات لگاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے جوابات دیتے ہیں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، صحیح تاریخی تصور کی روشنی میں، کتاب و سنت سے صحابہ کا جو پس منظر ہے، وہ جو آپ آگے کہیں گے فٹ ان بیٹھنا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بھی آگے، تو جو صحابہ کی تصویر کتاب و سنت کے مطابق تاریخی طور پہ فٹ ان بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ ہادی اور مہدی والی روایت تو آپ نے ذکر چھیڑا تو ہم نے پڑھ دینی، یقین کریں، ورنہ ہمیں تو نوبت ہی نہیں آتی، ہم تو آپ کے لگائے گئے الزامات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت خود بخود نکھرتی جا رہی ہے، اور ہمارے یا آپ کے کہنے سے کیا نکھرے گی، ان کو تو فضیلت اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ثابت شدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نا وہ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی ہیں۔ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کی ابتدا میں کہا تھا، تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا۔ مرزا جی امام حاکم، امام نسائی اور کئی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا بقول آپ کے حوالہ، کہاں؟ خواب میں آئے تھے تمہیں، خواب میں آ گئی تمہیں یہ سب باتیں؟ اب مرزا جی دوسروں کے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ، مومنین کے علاوہ ہمارے جیسے غیروں کے خواب حجت نہیں ہے، تمہارا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ سنیں ذرا بات، وہ کتنے محدثین اس روایت ضعیف، کتنے چھوڑو مرزا جی 5 بتا دو جو اس روایت کو متنن ضعیف کہتے ہوں، سندن و متنن ضعیف کہتے ہیں، 5 بتا دو متقدمین میں سے، متاخرین میں سے مت بتانا، متقدمین میں سے۔ اچھا جی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا آپ بھائیوں کے کہ میں نے متقدمین کی بات کیوں کی، وہ میں اس کی وضاحت دیتا ہوں۔ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا ہے، ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے، جس کو متفقہ طور پہ سب امام مانتے ہیں، اس چیز کا انکار کیا ہے کہ عالم امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پہ لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا؟ تو ایسے مرزا جی متفقہ ائمہ میں سے کون ہے جنہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے؟
اور مرزا جی کہتے ہیں باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے آتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب صحیح نہیں حسن تک. اچھا جی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. محدث العصر امام ناصر الدین البانی کی تخریج شدہ، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 230 ہے. بھائی جان یہ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ روایت پوری ہے. اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، کیا علامت لگائی ہے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کیا علامت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی؟ صحیح. بھائی جان کیا علامت ہے؟ صحیح. مرزا جی کہنے نا وہ صحیح نہیں حسن تک، ناصر الدین البانی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح. اور سنیں ذرا بات کو نا، امام ترمذی نے تو اس کو حسن قرار دیا ہے. اور سمجھے ذرا بات کو، اگر حسن کی بات ہوتی، اگر حسن کی بات ہو تو سب سے پہلے جو نقطہ سمجھنے کا ہے مرزا جی، دیکھو ابھی ہم آپ پہ کیسا ایٹم بوم گرائیں گے، دیکھیے گا ذرا بات کو نا. سنن ترمذی میں ہی ابواب المناقب کے اندر مناقب علی بن ابی طالب میں حدیث من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مرزا جس کی ایسے سیدنا علی کے لیے مولا علی لفظ استعمال کرتے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. اور مرزا جی حسن نہیں، صحیح نہیں حسن، صحیح نہیں حسن، صحیح نہیں حسن. تو اگر حسن درجے سے مسئلہ کوئی بگڑ جاتا ہے تو من کنت مولا علی روایت کو آپ ضعیف مانیں گے؟ نہیں. اگر آپ اس کو ضعیف نہیں مانیں گے تو اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کو آپ نے کیسے پھر ضعیف کہنا ہے؟ یہ بھی تو سمجھیں ذرا بات. اور پھر مرزا جی کہتے ہیں او البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب صحیح نہیں حسن تک ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ہوا مرزا جی؟ یہ لیں، ہم آپ کو آپ ہی کی ایک عبارت دکھاتے ہیں. آپ یقین کریں، آپ ہم سے کہیں گے چیئرس. کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو، البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام، شیخ ناصر الدین البانی. دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام وہ کہہ رہا ہے حدیث اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اس حدیث کو اہل بیت کی محبت کا امام، اس دور کا اہل بیت کی محبت کا امام بقول مرزا جی کے وہ کہتا ہے روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے. مرزا جی بس ڈوب کے مرنے کے لیے آپ کو شاید پانی چاہیے ہوگا. کہتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ حدیث سارے معاملات کور ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی اس کا عمل ایسے ہوں گے جو بخاری ویسے ہوں گے جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا، سنتوں کو بدلا جائے گا. کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی، ٹھیک ہے. اچھا اب سنیں ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا اس کا عمل ایسے ہوں گے جو بخاری مسلم میں، ہاں ایسے ہوں گے. تو کہا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت صحیح ہے، روایت ضعیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کہا ہے ہاں ایسے ہی ہوں گے. مرزا جی آپ کی عقل پہ بات نہیں چلے گی، آپ کی لنگڑی لولی تحقیقات اور وسوسوں پہ بات نہیں ہوگی. آپ کو جو ڈکٹیشن پیچھے سے آ رہا ہے اس کے مطابق بات نہیں ہوگی. آپ تو وہ ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی پریڈکشن کی بنا پر کہتے ہیں سیدنا علی کی فضیلت، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں. مرزا جی آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. مرزا جی کہتے ہیں کہ جی جو بخاری مسلم آئے لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لوٹا جائے گا، سنت تو بدلا جائے گا. میں نے پچھلی تینوں ریکارڈنگز میں مرزا جی کے ان وسوسوں کے جوابات دے دیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم یہ سب معاویہ رضی اللہ عنہ پہ الزامات تھے، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی، باقی تو چھوڑ دیں. اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو اب آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ بھائی کہ حدیث جعلی ہے. واہ سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے، آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا، محموم احمد عباسی کو دیکھ لیں. مرزا جی نے ایسے ہی کہا تھا، محموم احمد عباسی، محمود احمد عباسی کو محموم احمد عباسی، یا ویڈیو میں سن سکتے.
آپ دیکھیں جتنے ناظمین ہیں نا، محمود احمد عباسی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں، تو اہل حدیث کے لبادے میں وہ بھی منکرین حدیث تھا. جیسے مرزا جی آپ ہیں، کہ آپ حدیث کا کیسے دھڑلے سے انکار کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جی کہ آپ اگر یہ کریکٹر ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں. یا تو آپ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں ہوئی، یا آپ کہتے ہیں بھائی حدیثی جعلی. یہ ہے انکار حدیث کا چور دروازہ. مرزا جی کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا، جیسے مرزا جی یہاں کر رہے ہیں. کیسے مرزا جی جو نا ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ اگر آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ کیا اگر اس طرح کا کریکٹر ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں تو دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہتے ہیں کہ آپ بھائی حدیثی جعلی. اول تو وہ کریکٹر نہیں مرزا جی جو آپ نے کہانی گھڑنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، رہ گئے حدیث کا جعلی ہونا. لوہے کے چنے چبانے پڑ جائیں گے مرزا جی، حدیث جعلی نکل سکتی نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں مرزا جی، بس مرزا جی نے ڈاؤٹ دیا اور بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. کس کو؟ اپنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو. اب کہتے ہیں اب میں یعنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہا اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کے حیثیت سے میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. یہ ہے مرزا جی کی حق بیانی. مرزا جی روایات کو اپنی عقل پہ تولتے ہیں، اور عقل پہ تولنے کے بعد مرزا جی کہہ رہے ہیں یا تو آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث قبول نہیں ہوئی، یا آپ کہتے ہیں کہ حدیث ہی جعلی ہے. نام یہ کہیں گے اللہ کے رسول کی حدیث قبول دعا قبول نہیں ہوئی، نام یہ کہیں گے کہ حدیث جعلی ہے. مرزا جی رک جائیں، ابھی تو ہم آپ سے کھیلیں گے. کہتے ہیں تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں ہے ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کر دیتا. اور یار مرزا جی کے مقلدین کی جناب کے اندر عرض ہے. چلو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں مرزا جی، ہم آپ کو بتاتے چلیں نا، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن قرار دیا. یہ میرے ہاتھ میں الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر ہے، امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 111 پہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر یہ روایت نقل کر کے امام جوزقانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 957 پر انہوں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو روایات بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے صحیح ابو جمرہ کی حدیث ہے جو باحوالہ حضرت ابن عباس بیان ہوئی ہے. وہ جب سے مسلمان ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. مسلم نے اپنی صحیح میں اس کی تخریج کی ہے. اس کے بعد ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا. اس کے بعد ابن ابی عمیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. امام ابن عساکر اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور اس کے بعد ذرا دیکھیے گا خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی ہادی اور مہدی والی روایت نقل کی ہے دیگر فضائل کے ساتھ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سب نقل کر کے ہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے موضوعات و منکرات کے مقابلے میں جو روایات صحاح حسان مستجادات احادیث بیان کی ہیں انہی پر اکتفا کیا. یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی موضوع اور منکر روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بیان نہیں کی، صحیح یا حسن درجے کی روایات بیان کی ہیں. اور اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. اس کے بعد یہ دیکھیں تنزیہۃ الشریعۃ المرفوع عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 8 کے اوپر امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی الشافعی وہ کہتے ہیں سب سے صحیح ترین روایتیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے. دوسرا ارباز بن ساریہ کی روایت اے اللہ اس کو اللہ کی کتاب کا علم سکھا. تیسری ابن ابی عمیرہ کی روایت کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تذکرۃ الموضوعات ہے امام طاہر پٹنی الحنفی کی، اس کی صفحہ نمبر 100 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین روایت جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے
وہ صحیح مسلم کی روایت کے جس کے اندر آپ کا کاتب ہونا واضح ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ روایت جو ارباز بن ساریہ کی کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، اور اس کے بعد وہ روایت کہ اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا۔ تو الحمدللہ جو محدثین ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ رہ گیا مرزا جی کا یہ کہنا کہ جی تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مرزا جی ڈاؤٹ ڈال کے کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور آگے دیکھو مرزا جی وہ دیکھنا اور خناس بنتے ہوئے کہیں گے، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں ہے ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کر دیتا ہے۔ لیجیے مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض کروں گا، یار یہ بندہ کبھی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ ہم نے انہی ویڈیوز کے دوران پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کبھی یہ آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا گستاخ ہے آدمی، صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے، یہ آدمی دیکھو کتنی بڑی بددیانتی کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی سخت بات اس نے کہی ہے کہ ان کی پاس دفعہ دعائیں رد ہو جاتی۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی خدمت میں بطور تحفہ ہماری طرف سے ہائیڈروجن بوم، شرم باقی ہوگی تو زندہ بچیں گے ورنہ میتیں اٹھیں گی۔ سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 582 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں باب قائم کیا، باب سوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فی امتہ، حدیث نمبر ہے 2280۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی اور اسے خوب لمبا کیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج اتنی لمبی نماز پڑھی، ایسی کبھی نہیں پڑھی جتنی لمبی نماز آج آپ نے پڑھی ہے۔ فرمایا ہاں یہ رغبت اور ڈر والی نماز تھی، میں نے اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے 2 عطا کر دی اور ایک سے روک دیا۔ میں نے سوال کیا اے اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ میں نے سوال کیا ان پر کسی غیر قوم سے دشمن مسلط نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منظور فرما لیا۔ میں نے سوال کیا یہ آپس میں قتل و غارت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کے لیے دعوت فکر ہے، اس ایک دعا کے علاوہ بیٹھ کے سب آپس میں آپ لوگ سر جوڑ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نکال کے لا کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے امتی کے لیے دعا کی ہو اور وہ دعا اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ پھر ہمارا سوال ایک دفعہ سن لیں، کیا ہے کہ آپ تو اتنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، یہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، سوائے رافضی اور نیم رافضی اور بے شرموں کے۔ سنو ذرا بات کو، اس ایک حدیث کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی، 2 اللہ نے مجھے عطا کی، 1 سے اللہ نے مجھے روک دیا، اس ایک حدیث کے علاوہ قرآن و کتب احادیث و تاریخ کھنگال لیں، دوسری کوئی واقعہ لا کر دیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں یا امتی کسی ایک فرد واحد کے لیے آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بات ہے اتنی سی۔ کہتے ہیں کہ ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ ہیں آپ کے مرزا جی، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ کیوں مرزا جی؟ مرزا جی اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد بے شرم، ایسا اندھا بہرا لنگڑا، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ دلیل سے، یہ تقلیدن دلیل ہے اس کی تمہارے پاس؟ بے شرم آدمی اندھے بہرے معاویہ کے بغض میں ان کی تقلید کر رہا ہے، اور کہاں ہیں وہ محدثین؟ نکالو، کہاں ہیں وہ؟ کیا ہم ان محدثین کے ساتھ اس کو صحیح نہیں سمجھتے؟ نکالو ان کو۔ اور پھر وجوہات اصول جرح و تعدیل کی روشنی میں کہ یہ روایت ضعیف ہے، بم سند و متن یہ روایت ضعیف ہے، نکالو۔ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو انہیں صحیح نہیں سمجھتے۔ کیوں؟
آپ دور حاضر کے اس امام کو چھوڑ دیا ناصر الدین البانی کو, آپ چھوڑ دیا شیخ زبیر کو, کہاں ہیں وہ سب؟ سننے والے دیکھو نا کہ کیسے اس آدمی کو سن رہے ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے دھوکے دے رہا ہوتا ہے, آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ, ان اعمال کے ساتھ ہے نا, فٹ ہی نہیں بیٹھتی, اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں. مرزا جی ہماری ویڈیوز پوری سن لیں. ہم جو آپ کے ارادات, آپ کے اعتراضات, آپ کے وساوس کے جو جوابات دیتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کے مقلدین, ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طرح آپ کے وسوسوں کا شکار ہیں, ہماری انہیں دعوت فکر ہے, ان ساری ویڈیوز کو سن لیجئے. انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوتے تو اس صورت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت فٹ ان بیٹھتی ہے, اور نہ بیٹھتی ہوتی تب بھی. پچھلے ریکارڈنگ میں ہم نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی, سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عمر بن عاص, سیدنا عبداللہ بن عمر, کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو حکومت کا کوئی حقدار تھا ہی نہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو حق کے مطابق فیصلے کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا. کہتے ہیں اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں, اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی انسان ہوں, میں اگر کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا, تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے. اچھا میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو چند چیزیں کلیئر کر دوں, پھر اس کے بعد ہم اس اعتراض کو پڑھیں گے. مرزا جی کہتے ہیں اور دوسری روایت جو مسلم ہے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. میں یاد دلاتا چلوں. اچھا علی الحسن نقوی نے جو سوال کیا تھا, یہ نکالیں اس میں, علی الحسن نقوی نے جو سوال کیا تھا اس میں اس نے کہیں یہ بات کی تھی کہ معاویہ کی مذمت میں روایات بیان کرو, ایسی کوئی بات کی تھی؟ مرزا کے اندر کی رافضیت تو کہیں نہ کہیں باہر آئے گی نا. سنیے گا ذرا بات کو نا توجہ سے. دیکھیں مرزا جی نے جہاں سے وہ روایت پڑھی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 209 ہے. سب سے پہلے امام مسلم کتاب البر والصلاح کے اندر اس روایت کو لے کے امام نووی نے باب قائم کیا, باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سیاہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غیر مستحق پر آپ لعنت کریں یا اس کے خلاف دعائے ضرر کریں تو اس کے لیے اجر اور رحمت کا باعث ہوگی. اب امام مسلم اس جگہ پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں. کیا روایت ہے؟ کہ اے اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. امام مسلم اس جگہ اس روایت کو لے کے آئے, کیوں؟ ایک سوچنے کی بات. امام مسلم اس جگہ اس روایت کو کیوں لائے؟ اچھا میں وجہ بتاتا ہوں. حضرت ابو یعنی حدیث نمبر 6000 اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6492 پہلے پڑھ رہا ہوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایک بشر ہوں, سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنا دے. اور دوسری روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا باعث بنا دے. سمجھے ذرا بات. اب یعنی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس روایت کو لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو امام مسلم کا اس باب کے تحت اس روایت کو لانے کا مطلب ہی کیا تھا؟ یہ بتانا کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے, تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے ان کو اجر عطا کیا. اچھا اب اس کے بعد آگے دیکھیں. مرزا جی چوچو ابتدا کے اندر یہ بات کہہ چکے تھے کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا ہی فہمی ہمیں دکھانا ہوگا, اپنے مولویوں نے نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. نمبر 1 امام مسلم کا فہم میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ وہ اس باب کے تحت اس کو کیوں لائیں. مرزا جی نے یہاں امام مسلم کا فہم بیان نہیں کرا, آپ ذرا اندازہ کریں. نمبر 1 یہاں امام مسلم کا فہم مرزا جی نے چھوڑ دیا. اچھا نمبر 2 کہتے ہیں میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا. مرزا جی کی میت اٹھ گئی لیکن مرزا جی نے یہاں پر سلف کا فہم بیان کرنا پسند کیا.
نہیں. ٹھیک ہے, اب سمجھے گا ذرا بات. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس نقطے کو سمجھیں کہ اول تو عربوں کے عادت کلام میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس قسم کے کلمات بطور عادت بھی بول جاتے ہیں. یہ عربوں کے کلام میں بات موجود ہے. دیکھیے, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح ہے. اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 235 ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی کہ اس باب میں موجود جو الفاظ, یہ کلمات جو بظاہر بد دعا کے کلمات لگتے ہیں لیکن یہ اصلاً نہیں ہیں, تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ما وقع من سبہ و دعائہ و نحوہ لیس بمقصود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی برا بھلا کہنا یا ان کے لیے بد دعا کے کلمات کہنا یا اس جیسا کچھ کہنا, تو اس کا مقصد اصل نہیں ہے, اس کا مقصد اس کی اصل حقیقت نہیں ہے. بل ہوا مما جرتو بہی عادت العرب فی وصل و کلامہا بلا نیت, بلکہ یہ عربوں کے کلام میں بلا نیت اس قسم کے محاورات کا آنا ہے کہ جو عرب استعمال کیا کرتے ہیں. کیا قول ہی, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تربت یمینے کا, تیرے ہاتھ مٹی میں پڑے, وہ اکرئی حلکی, تو بانجھ ہو, تو مردار ہو, تو بانجھ ہو, تو مردار ہو. وفی حاضل حدیث, جیسے کہ اس حدیث میں وہ ہم پڑھیں گے اب, لا کبرت سنو کا, تیری عمر نہ بڑھے, تیری عمر نہ بڑھے. اب آپ سمجھیں امام نووی نے کتنی وضاحت دی, لیکن وہ سمجھے گا محقق, چائنا کے محقق, ڈکٹیشن لے کے پڑھنے والے کہ معاویہ کو بد دعا دی. معاویہ کو بد دعا نہیں دی, اللہ کے فضل و کرم سے اسی سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوگی. ابھی دیکھیے گا ذرا بات کو آپ. اچھا جی, سمجھے ذرا. اب یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 507 ہے, کتاب المناسک ہے, باب التمتع بالاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یکن معه حدی ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 1561 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی. جب ہم مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے. چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے. افعال عمرہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں, اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی, اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی, یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی. جب محسب کی رات آئی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں نے تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو طواف نہ کر سکی تھی. میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ, پھر عمرہ ادا کر, ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقی, اقرا حلقی, اے بانج, اے سر منڈی, اے بانج, اے سر منڈی, کیا تو نے یوم النہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے یوم النہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, میں تو طواف کر چکی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں, چل سفر کر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی, یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب کی طرف اتر رہے تھے. اب جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے ہیں, کیا مرزا جی ظاہراً صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے وہ تسلیم کریں گے؟ یہ کہا جائے گا کہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, مرزا جی کو اس پہ مڑوڑ اٹھ چکی ہے, الٹیاں لگ چکی ہیں, فوڈ پوائزن دماغ میں ہو گیا ہے. سنیے گا ذرا بات کو, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں انسان ہوں, سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دے دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا اور اجر کا باعث بنا دینا.
یہ حضرت صفیہ کے لیے اجر کا باعث ہو گیا، نہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لعنت کا کلمہ ہو گیا، نہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ بد دعا کا کلمہ ہو گیا، میت نہ اٹھ جائیں ان سب کی کچھ بات سمجھیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، آپ کو پتہ ہے شاید صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لوگ نہ بخشیں، سنو ذرا میری بات، لیکن اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 206 207 ہے، کتاب الطہارت ہے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الجنب یتیمم، جنب آدمی کے تیمم کا بیان، حدیث نمبر ہے 332۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ان بکریوں کو جنگل میں لے جاؤ۔ میں ان بکریوں کو مدینہ منورہ کے جنگل ربضہ کی طرف لے گیا، وہاں مجھ کو غسل کی ضرورت پیش آتی رہی اور میں 5 6 روز اسی طرح رہا، یعنی غسل نہ کرتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور نماز اسی طرح پڑھ لیتا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں ذرا بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر، میں خاموش رہا۔ آپ نے کہا سکلت کا ام کا ابا ذر لے ام کل ویل، اے ابو ذر تیری ماں ہلاک ہو جائے، اے ابو ذر تیری ماں برباد ہو جائے، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کی خادمہ کو بلایا جو کہ برتن میں پانی لے کر حاضر ہوئی، اس نے کپڑے کا پردہ کیا اور میں نے دوسری طرف اونٹ کی آڑ کی اور میں نے غسل کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے اوپر سے ایک پہاڑ جیسا ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے پاک مٹی طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لو، یہی بہتر ہے۔ یہ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں ہلاک ہو جائے، تیری ماں برباد ہو جائے، کیا یہ کلمہ اپنی اصل پہ گنا جائے گا؟ کیا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں مانا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو نعوذ باللہ بد دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، معاویہ کے لیے تو یہ کہا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ابو ذر کو کیا کہا ہے؟ او بھائی، ابو ذر کون ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں اصحاب علی میں سے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں اصحاب علی میں سے، لو جی اصحاب علی میں سے ہیں، بقول آپ کی تقسیم، ہم تو صحابہ رسول مانتے ہیں، ہمارے تو سر کا تاج ہے، لیکن ہم تو آپ کے چھوڑے ہوئے وسوسے کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے کلمات کسی کے لیے بد دعا ہوتے ہیں تو یہاں ابو ذر کے لیے کیا ہوا بھائی؟ اور سنیں ذرا بات کو، صحیح مسلم میں اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6503 ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہ ام انس تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا، فرمایا تو وہی ہے، تو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر بڑی نہ ہو، تیری عمر بڑی نہ ہو۔ وہ لڑکی روتی ہوئی ام سلیم کے پاس گئی اور ام سلیم نے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا؟ حضرت انس کی والدہ ام سلیم، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے، جس کو ہماری اردو میں بد دعا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے، اللہ کی قسم اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، کسی صحابہ میں کسی نے کہا ہو کہ یہ بد دعا ہے، چیلنج ہے، مرزا جی کی پوری ذریت کو چیلنج ہے کہ صحابہ میں کسی ایک آدمی نے کہا ہو کہ یہ بد دعا ہے، لیکن یہاں دیکھو وہ روتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس گئی اور جا کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، وہ کیا سمجھی اس جملے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو، اب میری عمر ہرگز زیادہ نہ ہوگی، یا کہا اب میرا زمانہ زیادہ نہیں رہے گا۔ حضرت ام سلیم جلدی سے سر ڈھانپ کے پردہ کر کے جلدی سے نکلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ام سلیم کیا بات ہے؟ ام سلیم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری یتیم لڑکی کو بد دعا دی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا مطلب یہ پوچھ ہی کیوں رہی ہے؟ ام سلیم نے کہا وہ کہتی ہے کہ آپ نے دعا کی، آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو، یا فرمایا کہ اس کا زمانہ زیادہ نہ ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا اے ام سلیم کیا تم کو یہ علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح دیگر انسان ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح دیگر انسان غصہ کرتے ہیں ایسے میں بھی غصہ کرتا ہوں، میں اپنی امت میں سے جس کے لیے دعائے ضرر کر دوں حالانکہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے پاکیزگی، رحمت اور قرب قیامت کا وسیلہ بنا دے، جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہو۔ اور اب دیکھنا ہائیڈروجن بام۔ اس کے بعد امام مسلم نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے آ کر میرے شانوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے پھر مجھ سے کہا جا معاویہ کو بلا کر لا۔ میں پھر گیا، وہ آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے، کیا روایت میں صراحت ہے کہ ابن عباس نے جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، یا صرف دیکھ کر آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں آپ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کس ترتیب کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ ام سلیم والی روایت لائیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ والی، ان کی بہن والی، جس میں واضح ہو گیا کہ آپ نے اس کے لیے بظاہر دعائے ضرر کے کلمات کہے، لیکن واضح کر دیا کہ اگر میں کسی کے لیے کہوں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ دعا اس کے لیے تو الٹا قرب قیامت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد وہ امام مسلم یہ معاویہ رضی اللہ عنہ والی روایت لے کے آئے، تو کیا امام مسلم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑیں کہ ہم کہیں گے اور مرزا جی کو الٹیاں لگیں گی، چھوڑیں، ہم تو مرزا جی کو ہارٹ اٹیک کروائیں گے، چھوڑیں ذرا بات۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، سلف کا فہم، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 238 239 ہے، وقد فهم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ان معاویہ لم يكن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی هذا الباب وجعلہ غیر من مناقب معاویہ، کہ امام مسلم کا فہم، کس کا فہم میں بتاؤں آپ کو، جس کے لیے مرزا جی نے کہا تھا، امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ مرزا جی لو ڈوب کے مرنے کے لیے پانی ڈھونڈ لو، ہم آپ کو امام مسلم کا فہم بتا رہے ہیں جو ہم نہیں لے کر آئے۔ کون لے کے آئے؟ امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، وقت فہم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث سے جو فہم اخذ کیا ہے، ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ، کہ وہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ کہے گئے تھے دعائیہ، بظاہر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے مستحق نہیں تھے، ولہذا ادخلوا فی هذا الباب، یہی وجہ ہے کہ امام مسلم اس باب کے تحت اس روایت کو لے کے آئے، جبکہ وجعلہ غیرہ من مناقب معاویہ، اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے تو اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کیا ہے۔ معلوم کرو کہیں مرزا جی کے اکیڈمی کے باہر ایمبولینس تو نہیں آ گئی؟ چلے تھے جس روایت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے۔ اور سنیں، کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں، اوپر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں، میں اگر کسی کے لیے دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا او پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بد دعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا، اگر وہ اس بد دعا کا اہل تھا پھر وہ بد دعا ہی رہے گی، اور اس معاملے میں بد دعا رہی۔ ہاں تو پھر امام مسلم نے ذکر کیوں کیا اس باب کے تحت؟ کیونکہ اس معاملے میں تو بد دعا رہی تھی نا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارے کہہ دینے سے بد دعا رہی، مرزا جی ایسے نہیں۔
اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے الفاظ پڑھے, پوری روایت. تم نے تو ایک جملہ نکل کر کے آگے نکل گیا, ہم نے تو پوری روایتیں آپ کو پڑھ کے سنا دی. اللہ کے فضل و کرم سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اہل تھے. اور یہاں سے میں بات آگے لے جاؤں گا, یہ ابھی ہم اس پر انشاءاللہ اب اگلی ریکارڈنگ میں کنٹینیو کریں گے. صرف ایک آخری بات بطور تحقیق ذکر کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. اگر اس طرح کے کلمات کہہ دینے سے مذمت ثابت ہو جائے گی اور کوئی اس کا اہل بن جائے تو یہ سمجھیں یہ صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 196 ہے, کتاب التہجد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب. اس کے تحت حدیث نمبر 1127 ہے. روایت کر رہے ہیں حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما, اور بتا رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے انہیں خبر دی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے, صلاۃ اللیل, کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہتا ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں, جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا, جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا. ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اور آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. مرزا جی کوئی ناس بھی اٹھ کے اس سے یہ معنی نکال دے کہ سیدنا علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے جوابی کارروائی کے اوپر, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, کہ انسان اکثریت میں جھگڑالو ہے. کیا سیدنا علی جھگڑالو تھے؟ کیا وہ جمل اور صفین کو ہم اسی معنی میں گن لیں؟ کیا جمل اور صفین کو ہم اسی معنی میں گن لیں؟ نہیں, انصاف شرط ہے. اگر سیدنا علی کے لیے کلمہ ان معنوں میں نہیں گنا جائے گا جیسے کہ ان کی سیرت کو مد نظر رکھ کے, اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کہنا اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے, یہ کلمہ اس کی حقیقت پہ نہیں گنا جائے گا. دیگر سب دلائل میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں. مزید اس پہ کچھ گزارشات ہیں, اگلی ریکارڈنگ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.